قیام اللیل، تہجد کی نماز۔ چنانچہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے تعلق ہو، ان کی محبت دل میں ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں، ان کو چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں چند رکعت نفل اللہ کے حضور ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ حدیث پاک میں آتا ہے افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ قیام اللیل، کہ 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ قیل للحسن، حسن رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا گیا ما بال المتہجدین احسن الناس وجہا، کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے بڑے منور ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ بڑا نور ہوتا ہے۔ قال، انہوں نے جواب دیا لأنہم خلو بالرحمن فألبسہم نور من نورہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں عبادت میں وقت گزارتے ہیں، اللہ اپنے نور کو ان کے چہروں پر پالش کر دے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے رات تہجد کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کوئی عمل بتا دے۔ انہوں نے آسان سا جواب دے دیا، فرمانے لگے اے دوست، تو اپنے دن کے اعمال کو سنوار لے، اللہ تعالیٰ تجھے رات کے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ ہم دن میں جو نافرمانیاں کرتے ہیں نا، ان کی وجہ سے رات کی عبادت سے محروم کر دیا جاتا۔ فقال لا تعصه بالنہار، تو دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کر، وَهُوَ يُقِيمَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاللَّيْلِ، تو دن میں اس کی نافرمانی نہ کر، وہ تجھے رات میں قیام کی توفیق عطا فرما۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ سے یہ بات منقول ہے، فرماتے تھے کہ حرمت قیام اللیل 5 اشہر بذنب اصبتہ، ایک مرتبہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی نماز سے میں محروم ہو گیا۔ اور پتہ ہے وہ گناہ کون سا تھا؟ فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ ایک نوجوان دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا، اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر گمان کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں اتنا سوچا ریاکاری کر رہا ہے۔ اس بدگمانی کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے 5 مہینے تہجد سے مجھے محروم کر دیا۔ اور ہم کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں، ہر کسی سے بدگمان الا ماشاء اللہ، پھر کہتے ہیں جی تہجد نہیں ملتی۔